آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا، کیوں رکھا۔ ان کے ہاں جو روزے کا تصور تھا وہ خواص ایلیٹ کلاس کے لیے تھا، وہاں عام آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اپنی روح کی پیوریفیکیشن کے لیے روزے کو بنیادی ترین چیز مانتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں، ایگریشن میں رہتے ہیں، وائلنس میں آتے ہیں، ان کے علاج کے لیے ان کے ہاں روزے کا تصور جو ہے وہ موجود ہے۔ السلام علیکم، پروفیسر رف رمضان کے آج اگلے تیسرے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے اس کی ہسٹری اور کیا ہے۔ کیمسٹری تو میں نے بتا دی، اس کی ہسٹری کہ دنیا میں کب آغاز ہوا، سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا، کیوں رکھا، اور دنیا کے مختلف مذاہب میں آئدر دے آر ریویلڈ اور نان ریویلڈ، یعنی الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں اس کا کیا تصور ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو اس کائنات میں جو سب سے پہلا روزہ ہے وہ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ 3 روزے آپ نے لگاتار رکھے، کیونکہ جب آپ اس دنیا میں آئے تو یہاں کا ایٹماسفیئر، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ماحول، جیسے ایک گورا ادھر آ جائے تو اس گرمی سے پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ اس ماحول میں جب آئے تو ان کی رنگت جو تھی وہ بری طرح سے سیاہی مائل اور چیزیں ہو گئیں۔ تو اس میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے جب پہلا روزہ رکھا تو مزید طبیعت میں خرابی کا عمل رک گیا، جس اگلے دن روزہ رکھا تو اور بہتر ہو گیا، تیسرے دن رکھا تو آپ انتہائی بہتر حالت میں آ گئے، اور یہ کام آپ نے حضرت جبرائیل کی ایڈوائس پر کیا تھا، یہ ایک روایت ہے۔ تو آغاز جو ہے وہ وہیں سے ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کی شریعت میں روزہ موجود تھا، اور اس کی مختلف شکلیں اور مختلف جہتیں جو ہیں وہ ہوا کرتی تھیں۔ پہلے میں آپ سے اور اس کی طرح سے زبور، انجیل، توریت، یہ جو مذہبی کتب آئیں، میں نے مختصر عرض کیا کہ دنیا کے جتنے بھی اسلامی اور جو الہامی مذاہب ہیں ان سب میں روزے کا تصور ہے۔ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہوگی کہ انسان جو غیر مذہب ہیں وہ تمام روزے کے قائل ہیں، کسی نہ کسی شکل میں وہ یہ ادائیگی کرتے رہے ہیں۔ جی، قدیم ترین مصری جب انسان کی ہسٹری ڈاکومنٹ نہیں ہوئی تھی، یعنی 5000 سال پہلے، یہ لوگ جو ہیں یہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ان کا روزہ جو ہے وہ ایک تہوار کی شکل میں ہوتا تھا۔ جیسے ہم عید، شب رات یہ چیزیں کرتے ہیں تو اسی طرح وہ اس کو ایک تہوار کی شکل میں رکھتے تھے۔ اگر ہم یونان بھی قدیم ترین تہذیب ہے تو یونانی لوگوں کے ہاں بھی اس کا تصور موجود تھا، مگر وہاں پہ تہوار نہیں، ایک رسم کی شکل میں خواتین جو ہیں وہ روزہ رکھا کرتی تھیں۔ اب پھر ہم چلتے ہوئے اگر آگے آئیں تو پھر ایک بہت بڑی تہذیب جو ہے وہ زرتشتی ہیں، آتش پرست مجوسی، جو حضرت زرتشت کے ماننے والے تھے لیکن پھر وہ آگ کی پوجا کرنے لگے۔ یہ موجودہ میں ایران کی بات نہیں کر رہا، اسلام سے پہلے کا قدیم ایران جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان کے ہاں جو روزے کا تصور تھا وہ خواص ایلیٹ کلاس کے لیے تھا، وہاں عام آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ تقریباً تمام مذاہب میں ہی کرسچینٹی کے علاوہ روزے کا جو موسٹلی دورانیہ تھا وہ صبح سے شام تک ہی ہوا کرتا تھا، لیکن کرسچینٹی کا دورانیہ جو ہے، عیسائیت میں روزے کا تصور جو ہے وہ اسلام کے روزے سے ٹائمنگ کے اعتبار سے انتہائی مشکل ہے۔ ان کی سحر و افطار ایک ہی وقت پر ہوتی ہے، اندازہ کیجیے، ایک ہی وقت پہ ان کی سحر و افطار ہوتی، یعنی جس وقت انہوں نے افطار کیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اس کو اگلی سحری کر لیں گے، تو کتنے گھنٹوں پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنا آسان روزہ دیا۔ تو اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے ہندوؤں کے ہاں روزے کا کیا تصور ہے۔
ہندوؤں کے ہاں جو روزے کا تصور ہے وہ پیر اور منگل کو انتہائی اپنے لیے مقدس دن خیال کرتے ہیں، تو وہ پیر اور منگل کو روزہ رکھا کرتے، اور ان کی خواتین جو ہیں وہ مختلف روزے رکھتی منتوں کے، جس میں خاص طور پہ گروا چوتھ کے نام سے ایک روزہ ہے جو وہ اپنے شادی شدہ خواتین اپنے خامدوں کی خیر کے حوالے سے رکھتی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بدھ مت۔ بدھ مت بھی دنیا میں اس کے ماننے والے ہیں، چین اور جاپان میں یہ لوگ زیادہ تر پائے جاتے ہیں، تھائی لینڈ میں۔ تو یہ جو ہیں یہ نفس کشی کے لیے روزہ جو ہے، اور چلا کشی، ان کے ہاں جو چلے کا جو بھی ہمارے ہاں بھی تصور ہے ان کے ہاں بہت زیادہ ہے، تو وہ نروان حاصل کرنے کے لیے اپنی روح کی پیوریفیکیشن کے لیے روزے کو بنیادی ترین چیز مانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم چین کے بدھوں میں دیکھیں تو ان کے ہاں بھی وہی پیٹرن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نروان حاصل نہیں ہو سکتا، چونکہ بدھ نے جب نروان حاصل کیا تھا اس کو آپ سالویشن کہہ لیں، نجات کہہ لیں، اور دنیا کے دکھوں سے نجات پائی تھی، تو وہ ایک طویل روزہ کی شکل میں پائی تھی۔ اس کے بعد جین مت، وہ اس کے قریب قریب ہے۔ جین مت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ جن لوگوں کو ذہنی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور وہ زیادہ اوور اگریسو ہو جاتے ہیں، ایگریشن میں رہتے ہیں، وائلنس میں آتے ہیں، ان کے علاج کے لیے ان کے ہاں روزے کا تصور جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور مذہب جو ہے وہ بہائی ہے۔ پاکستان میں بھی چند ہزار لوگ اس مذہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، لاہور میں تو میں زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں اس حوالے سے۔ تو ان کے ہاں 3 سے 19 مارچ تک ہر سال ان کا رمضان تو میں بالکل نہیں کہوں گا، ان کے روزوں کا دورانیہ ہوتا ہے، اور ان کے ہاں جو روزے کی فرضیت ہے وہ 15 سال سے لے کے 70 سال تک کے لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ سکھ مذہب دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں روزے کا تصور نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آج ہم نے دنیا کے مختلف مذاہب میں روزے کا تصور جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ چوتھے پروگرام کے لیے کل آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں ہم اسلام کی حوالے سے قرآن کا تصور پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔